اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحته القائلون ولا یحصی نعماءه العادون الذی لا یدرکه بعد الہمم ولا یناله غوث الفتن والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد واللعن الأبدي على أعدائهم أجمعين أما بعد فقال الله الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَآتَيْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ درود بھیجئے محمد وآل محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ ہماری ان مجالس کا موضوع نمائندگان الہی یا نمائندہ الہی کی ذمہ داریاں ہے۔ خصوصی طور پر رسول اسلام کے فرمان کے مطابق عرض کیا گیا کہ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے مکارم اخلاق کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے نبی بنا کے بھیجا گیا ہے۔ اس سلسلے میں وقت کے دامن میں جتنی گنجائش تھی وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر چکا۔ صلہ رحم کی اہمیت کی طرف اشارہ کیا گیا، اس کے فوائد کی طرف بھی اشارہ کیا گیا اور اس کے برعکس قطع رحم کے نقصانات کی طرف بھی اشارہ کیا گیا۔ مجموعی طور پر روایات سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ نیکیوں کے دو فائدے ہیں۔ ایک فائدہ انسان کو اسی دنیا میں مل جاتا ہے اور ایک فائدہ روز آخرت ثواب کی صورت میں ملتا ہے۔ دنیا میں نیکی کا فائدہ کبھی مال و دولت میں اضافہ کی صورت میں ملتا ہے، کبھی طول عمر کی صورت میں ملتا ہے آخرت کے ثواب کے علاوہ۔ اسی طرح جو برائیاں ہیں ان کے نقصانات بھی دو قسم کے ہیں۔ بعض نقصانات اسی دنیا میں انسان کو پہنچتے ہیں، وہ بھی کبھی بیماری کے نتیجے میں، کبھی جانی نقصان کے نتیجے میں، کبھی وہ عمر کے کم اور کوتاہ ہونے کی صورت میں۔ قطع رحم ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کا اس بات پر اجماع ہے، متواتر روایات کا یہ مضمون ہے کہ صلہ رحم کے نتیجے میں انسان کی عمر بڑھ جاتی ہے، قطع رحم کے نتیجے میں انسان کی عمر کم ہو جاتی ہے۔ رحم اگر آپ کا ہم مسلک نہیں ہے، ہم مذہب نہیں ہیں اور قریبی رشتہ دار ہے، اس سے بھی اچھے تعلقات کا حکم دیا گیا ہے۔ حتیٰ اگر وہ کافر بھی ہے تو اس سے حسن سلوک کا حکم دیا گیا ہے، خصوصاً والدین کے بارے میں۔ یہ روایت آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں اور اس کے بعد پھر آج کی آیہ کریمہ کے بارے میں کچھ معروضات عرض کروں گا۔ شہید محراب آیت اللہ دستغیب نے اپنی کتاب گناہان کبیرہ میں
وہی والدین سے نیکی کے ذیل میں ایک روایت بیان کی ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے۔ ابراہیم بن زکریا عیسائی تھا، وہ مسلمان ہو جاتا ہے۔ وہ ابراہیم بن زکریا مسلمان ہونے کے بعد امام علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور عرض کرتا ہے، فرزند پیغمبر، الحمدللہ مجھے اللہ نے ہدایت دی ہے اور وہ مسلمان ہو گیا ہوں۔ میری ایک ضعیف العمر یا سن رسیدہ والدہ ہے، بوڑھی ہیں، اب جب کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں، وہ ابھی تک عیسائی مذہب پر قائم ہے، میرا اس کے ساتھ سلوک کیسا ہونا چاہیے؟ کیسا ہونا چاہیے؟ قرآن میں لکھا ہوا ہے کافر والدین کے ساتھ معروف یعنی حسن سلوک، کافر والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا گیا ہے۔ تو میرا اس کے ساتھ رویہ کس طرح کا ہونا چاہیے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، جس طرح کا رویہ مسلمان ہونے سے پہلے تھا والدہ کے ساتھ، اب اس سے بھی بہتر ہونا چاہیے، اس سے بھی بہتر ہونا چاہیے۔ پھر تفصیل بھی بتائی، یعنی تفصیل کے ساتھ ہدایات فرمائی کہ سن رسیدہ ہے تو خود جو ہے نا لقمے بنا کے اپنے والدہ کو کھلاؤ، بر وقت اس کے کپڑے تبدیل کرو، بر وقت اس کی صفائی کا خیال رکھو۔ یہاں تک تو بات سمجھ میں آتی ہے یا بات کا سمجھنا آسان ہے۔ پھر فرمایا، جب وہ اس دنیا سے تجھ سے پہلے اگر رخصت ہوتی ہے تو پھر اس کے تجہیز تکفین کو کسی اور کے سپرد مت کرو، تم خود اس کے غسل کا، کفن کا اور جو ہے نا مسلمانوں کے قبرستان میں اس کے تدفین کا، سپرد خاک کرنے کا جو ہے نا وہ اہتمام کرو۔ غیر مسلم کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ صدر آپ اتنے سی ایم ایک کے آگے گورا قبرستان ہے، وہاں ان کو وہ کیا جاتا ہے، مسلمانوں کے قبرستان میں۔ اسلام آباد میں 2 بڑے قبرستان ہیں، پتہ نہیں H8 کا قبرستان اور پتہ نہیں G11 کا، G11 ہے نا، نیا G11، ہاں H11 وہاں دفن کیا جاتا ہے۔ اچھا، اس نے سوچا کہ یہ تو بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ خیال رکھوں، کھانے پینے کا خیال رکھوں، صفائی کا خیال رکھوں، کپڑوں کا خیال رکھوں، اچھا جی، لیکن یہ مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنے کا امام نے کیسا حکم دیا ہے؟ اچھا، اس نے جب امام کی ہدایت پر عمل کیا اور مسلمان ہونے سے پہلے جس طرح کا سلوک کرتا تھا، یعنی جس طرح کی خدمت کرتا تھا اپنی والدہ کی، اس سے بہتر انداز میں اس نے خدمت کرنا شروع کی۔ تو ماں نے اس سے پوچھا، ابراہیم بن زکریا کی ماں نے، کہ بیٹے تم جب ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، میرے ہم مذہب تھے، تو تیرا رویہ ایسا نہیں تھا میرے ساتھ، ابھی تیرا رویہ یکسر بدل گیا ہے، پہلے سے زیادہ تم میرا خیال رکھنے لگے ہو، اس کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا، یہ میرے امام کی ہدایت ہے۔ ماں نے پوچھا، یہ نبی ہے؟ نبی؟ کہا نہیں، نبی نہیں ہے، آخری نبی ہمارے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، بس وہ خاتم النبی ہے، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، البتہ اس نبی کی اولاد میں سے ہے، اس نبی کی اولاد میں سے ہے۔ اچھا، کہا کہ اس نبی کی اولاد کی یہ تعلیمات ہیں، فوراً اس نے پیشکش کی کہ اچھا وہ کلمہ مجھے بھی پڑھا دے جو تو نے پڑھا ہے اور تو دائرہ اسلام میں آیا ہے۔ ماں کو اس نے کلمہ پڑھوایا، اور کلمہ پڑھوانے کے بعد ایک مسلمان ہونے کے بعد ایک اس کو نماز عشاء یا پتہ نہیں نماز عشاء کا وہ لفظ لکھا ہوا ہے، نماز عشاء یا مغربین اس نے پڑھی ایک نماز، اور اس کے بعد پھر کہا کہ اچھا وہ جو کلمہ تو نے مجھے پڑھایا تھا ایک مرتبہ پھر اس کو دہراؤ، پھر سے کلمہ پڑھ کے
اس کی روح قفس عنصری سے پرواز کر جاتی ہے۔ پھر اس کو پتہ چلتا ہے کہ یہ امام نے کیسا کہہ دیا تھا کہ اپنی ماں کو مسلمانوں کے قبرستان میں سپرد خاک کرو۔ مستثنا نہیں ہے، مستثنا نہیں ہے۔ 3 چیزیں میں نے کہا تھا کہ اس میں کوئی استثناء نہیں ہے۔ کوئی بھی تمہارے پاس کوئی امانت رکھے اس میں خیانت مت کرو، اگرچہ تمہیں امین سمجھ کے تمہارے پاس امانت رکھنے والا کوئی کافر ہی کیوں نہ ہو۔ وہ امیر المومنین کا ایک مفصل فرمان ہے جس میں ایک ہی نشست میں 400 ابواب کو بیان کیا ہے۔ ان میں سے ایک باب یہ ہے، ایک باب یہ ہے کہ اگر نبی کی اولاد کا قاتل بھی تمہارے پاس اگر کوئی امانت رکھے اس میں خیانت جائز نہیں ہے۔ تم نہیں رکھنا چاہتے ہو، تم اس کی ذمہ داری نہیں لے سکتے ہو، اور تمہیں اچھا نہیں لگتا ہے تو شروع سے معذرت کرو، سوری کرو، بھئی میں ذمہ داری نہیں لے سکتا۔ مگر ایک مرتبہ امانت کو قبول کرنے کے بعد کافر نے بھی تمہیں امین بنایا ہے تو خیانت جائز نہیں ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جس سے بھی وعدہ کرو اس کو پورا کرو، اگرچہ جس سے تم نے وعدہ کیا ہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو۔ اور تیسری چیز وہی والدین سے نیکی ہے۔ والدین اگر کافر بھی ہوں تو ان کے ساتھ تم حسن سلوک کرو۔ اور مکارم اخلاق کا مفہوم ہمیشہ ہمارے ذہن میں ہونے چاہیے۔ رسول خدا نے فرمایا مکارم اخلاق جس کو عام کرنے کے لیے یا اس کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی بنا کے بھیجا ہے۔ 3 چیزیں ہیں، ان تصل من قطعک، جو تم سے تعلقات کو توڑے، قطع رحم کرے، تم اس سے صلہ رحم کرو، پہل کرو، صلح کی پہل کرو، اور وَأَن تَنْصِفَ مَنْ ظَلَمَكَ، اگر کوئی تمہارے ساتھ ظلم کرے تم پر تو تم اس سے انصاف سے پیش آؤ، وَأَن تُعْطِيَ مَنْ حَرَمَكَ، اور جو تمہیں محروم کرے تم اس کو محروم نہ کرو، تم اس کو عطا کرو اور اس کو تم نوازو۔ اور میں نے عرض کیا رسول اسلام کے وہ تلوار کے شمشیر کے قبضے کے اوپر لکھا ہوا تھا سل من قطعک، جو تمہارے ساتھ قطع رحم کرے تم صلہ رحم کرو، وَأَحْسِنْ إِلَىٰ مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ، اور جو تمہارے ساتھ برائی کرے تم اس کے مقابلے میں نیکی سے پیش آؤ۔ میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں انبیاء کی بعثت سے کہ 1 سے زیادہ مقاصد کو بیان کیا ہے، 1 سے زیادہ۔ ان میں سے ایک مقصد یہ تھا جو رسول خدا نے اپنے بارے میں فرمایا، بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ۔ سورہ جمعہ کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے انبیاء کی بعثت کا وَالَّذِي بَعْثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ ادھر جمعہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ یہاں الحمدللہ کم و بیش آپ ہفتے میں 1 مرتبہ اس آیہ کریمہ کو سنتے ہیں۔ وَالَّذِي بَعْثَ فِي الْأُمِّيِّينَ مِنْهُمْ رَسُولًا، خدا وہ ہے کہ جس نے خود لوگوں میں سے ایک انسان کا انتخاب کر کے اس کو نبی بنا کے بھیجتا ہے، رسول بھیجتا ہے۔ رسولہ یزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اس کا کام کیا ہے؟ تزکیہ، لوگوں کی روحانی تطہیر، لوگوں کی روحانی تربیت اور روحانی تدبیر، وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور کتاب و حکمت کی تعلیم۔ در حقیقت یہ تمام باتیں نا، یہ تمام باتیں تزکیہ نفس، کتاب اور حکمت کی تعلیم، وہ سب کے سب مقدمہ ہے یا تمہید ہے اور تیاری ہے اس مقصد کے حصول کی جس کو اس آیہ کریمہ میں بیان کیا اللہ تعالیٰ نے، جس کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ، ہم نے رسولوں کو معجزات دے کے بھیجا ہے۔ وَآتَيْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ، اور ہر نبی کو کسی کو کتاب کے نام سے، کسی کو صحیفہ کے نام سے لوگوں کی ہدایت کے لیے ان کو کتابیں بھی دے کے بھیجی ہیں۔ والمیزان،
میزان ترازو کو کہتے ہیں، یہاں مراد حق اور باطل میں تمیز کا معیار بھی دے کے بھیجا ہے۔ اچھا بھائی، یہ سب کچھ دیکھ کے کیوں بھیجا ہے اپنے رسولوں کو؟ یہ بڑا دلچسپ نکتہ ہے۔ ہم نے نبیوں کو معجزات اور کتابیں دے کے بھیجا، حق اور باطل میں تمیز کا معیار بھی دے کے بھیجا۔ مقصد کیا ہے؟ نبی سے اللہ کیا کام لینا چاہتا ہے؟ یعنی سیاق و سباق کا تقاضا تو یہ بنتا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس طرح فرماتا، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ، ہم نے رسولوں کو معجزات دے کے بھیجا ہے، وَآتَيْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ، اور ان کو کتابیں دی ہیں حق اور باطل میں تمیز، لِيَقُومُوا مثلا بالقسط، تاکہ یہ رسول جن کو ہم نے معجزات بھی دیا ہے، کتابیں بھی دی ہیں، وہ یہ ایک نظام عدل قائم کریں، معاشرے کے اندر نظام عدل قائم کریں، الہی حکومت جو ہے نا وہ قائم کریں۔ ایسا نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے، ایسا نہیں کہا۔ نبیوں کو معجزات دے کے بھیجا تاکہ نبی یہ کام کریں، ایسا نہیں فرمایا۔ نبیوں کو معجزات دے کے بھیجا، آگے یہ الہی نظام قائم کرنے کی جو ذمہ داری ہے وہ اللہ نے نبی کے دوش پر نہیں رکھی، لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، وہ ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے ہماری دوش پر رکھ دیا ہے تاکہ لوگ الہی نظام قائم کریں، عدل اور انصاف پر مبنی نظام قائم کریں، لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ۔ یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی کو اللہ تعالیٰ معجزات دیتا ہے۔ ہر نبی کے زمانے میں جس قسم کے معجزہ کا تقاضا ہوتا ہے یا اس کی ضرورت ہوتی ہے وہ معجزہ دے کے اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے۔ امام رضا علیہ السلام سے پوچھا گیا ہے باقاعدہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرزند پیغمبر، یہ اللہ تعالیٰ نے سب نبیوں کو ایک جیسا معجزہ نہیں دیا، نہیں دے کے بھیجا۔ حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا، آگ میں ڈالا گیا، وہ ایک چھوٹی سی دعا ہے، وہ اس کی طرف آپ کو متوجہ کرنے کے لیے عرض کرنے لگا ہوں۔ جب وہ منجنیق کے ذریعے جو ہے نا ان کو آتش نمرود میں پھینکا گیا، پتہ نہیں کئی جو ہے نا 100 میٹر اوپر وہ جو پرندے محو پرواز ہوتے تھے وہ اس آگ کی تپش تھے، وہ جو ہے نا ان کے پر جل کے زمین پر گر جاتے تھے۔ وہ اس سے جب پھینکا جاتا ہے حضرت ابراہیم کو آتش نمرود میں، تو وہی فضا میں جبرائیل امین سامنے آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ مدد کی ضرورت ہو تو میں حاضر ہوں۔ کہا مدد کی ضرورت تو ہے لیکن تیری مدد کی ضرورت نہیں ہے، یہ جس کے قرب کے لیے حاصل کرنے کے لیے یہ میں امتحان دینے جا رہا ہوں، میں اس کی مدد کا محتاج ہوں۔ اس کے بعد یہ جملے پڑھیں، میں نماز میں پڑھتا ہوں، آپ بھی یاد کر لیں ان کو، یا اللہ یا واحد یا صمد یا من لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد نجنی من النار۔ یہ تمہیدی جملے پڑھے اور اس کے بعد فرمایا نجنی من النار، مجھے آتش نمرود سے نجات دے۔ یہ دعا مانگی، ادھر حضرت ابراہیم کی دعا مکمل ہوتی ہے اور دوسرے لمحے قدرت کی طرف سے وہ حکم آتا ہے یا آرڈر آتا ہے آتش نمرود کے لیے، یا نار کونی بردا، آتش نمرود ٹھنڈی ہو جا، ٹھنڈی ہو جا، یہ نہیں فرمایا بجھ جا، یہ عجیب تعبیر ہے، یعنی یا یہ کہ اس کو یہ بھی نہیں فرمایا لا تحرق ہو، اس کو مت جلا۔ کہتے ہیں وہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ دنیا میں وہ جنت کے حقدار نہیں ہوں گے، لیکن دنیا میں کچھ اچھے کام انہوں نے کیے ہوں گے جن کی وجہ سے ان کو جہنم میں رکھا جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ جہنم سے کہے گا
یہ چونکہ دنیا میں اچھے کام کرتے رہے ہیں لہذا وہ جنت کے تو حقدار نہیں ہیں، وہ عقیدت ٹھیک نہیں ہے وغیرہ، لیکن حدیدی ہے ولا تحرقی ہے، آتش جہنم سے کہا جائے گا اس کو ڈراتی دھمکاتی رہو مگر اس کو جلانا نہیں ہے۔ یہ نہیں فرمایا یا نار مثلا لا تحرقو خلیلی، میرے خلیل کو دیکھو کسی قسم کا نقصان نہ پہنچنے پائے، یا نار کونی مثلا بجھ جا، یہ بھی نہیں فرمایا یا نار کونی بردا، آتش جہنم سے کہا جائے کہ ٹھنڈی ہو جا، وہ کوئی آگ بھی ٹھنڈی ہوتی ہے؟ کہتے ہیں کہ اس حکم سے اس قدر وہ آتش نمرود میں یا تنور جو بھی تھا وہاں ٹھنڈک محسوس ہوئی کہ حضرت ابراہیم جو ہے ان کو سردی لگنے لگے، پتہ نہیں ٹھٹھرنے لگے۔ پھر اللہ تعالیٰ کا یہ دوسرا کلمہ آیا وسلامہ، اتنی بھی ٹھنڈی نہ ہو کہ میرے خلیل کو سردی لگے، وہ معتدل موسم ہونا چاہیے۔ غرض یہ ہے کہ یا اللہ یا واحد یا احد یا صمد یا من لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، اگر اس سے پہلے 10 دفعہ یا اللہ بھی کہا جائے، کہتے جو آدمی 10 دفعہ یا اللہ یا رب کہتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کے لیے لبیک کا لفظ استعمال کرتا ہے، لبیک۔ اچھا جی، تو سب نبیوں کو ایک جیسا معجزہ نہیں دیا اللہ تعالیٰ نے، جس زمانے میں جس قسم کے معجزے کی ضرورت تھی وہ معجزہ دیا۔ پھر امام علیہ السلام نے بطور نمونہ، یہ حضرت ابراہیم کی مثال میں نے دی ہے، وہ حضرت موسیٰ کے لیے جو ہے نا وہ بھی بنے، راستے بھی بنے، اور وہ بحار الانوار میں لکھا ہوا ہے کہ یہ وہ پنجتن پاک کو وسیلہ بناتے جاتے تھے اور ان کی فرمائش جو ہے وہ پوری ہوتی جاتی تھی۔ وہ پانی کا جس کا کام بہنا ہے اور ہر چیز کو بہا کے لے جانا ہے، وہ 12 گلیاں بنتی ہے، اور ایک گلی کے درمیان دوسری گلی کی درمیان جو دیوار ہے وہ اینٹوں کی یا بلاک یا سنگ مرمر کی نہیں، پانی کی دیوار بنتی جاتی ہے، پانی کی۔ اچھا، وہ بہت لمبی چوڑی وہ ہے، وہ روایت ہے۔ اچھا جی، اس کا بھی ذکر نہیں کیا امام رضا نے۔ امام رضا علیہ السلام نے 3 نبیوں کو معجزہ کا ذکر کیا ہے۔ فرمایا جب حضرت موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کے بھیجا، اس وقت جو دور دورہ تھا یا چرچا، جس کو لوگ سب سے بڑا کمال سمجھتے تھے، وہ جو ہے نا وہ سحر اور جادو کا تھا جی۔ لہذا وہ جو فرعون کے جادوگروں کا جادو تھا اس کے توڑ کا معجزہ دیا۔ عصائے موسیٰ کو حکم دیا، اژدہا بن گیا اور ان کے رسیوں کو جو ہے نا وہ ہڑپ کر گیا۔ یہ عیسیٰ کے زمانے میں طب کا چرچا تھا، اسی انسان کو باکمال سمجھا جاتا تھا، اسی انسان کو عزت کے اور احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا جو طب کے میدان میں وہ زیادہ مہارت رکھتا ہو۔ اچھا جی، بہت ساری بیماریاں ہیں ابھی کہ جن کا علاج دریافت ہو گیا ہے، کسی زمانے میں وہ لاعلاج سمجھی جاتی تھی، چیچک لاعلاج سمجھی جاتی ہے، اس کا علاج ہو گیا، دریافت ہو گیا ہے، لوگ شفایاب بھی ہوتے ہیں۔ ٹی بی اس کا علاج ہو گیا ہے، 9 مہینے کا کورس ہوتا ہے بندہ، وہ ٹھیک ہو جاتا ہے جی۔ شوگر ابھی تک کہتے ہیں پتہ نہیں وہ شاید وہ لاعلاج ہے، کینسر کا علاج ہے۔ یعنی اس طرح کے خطرناک اور پیچیدہ جان لیوا امراض کا علاج ایک مہارت ہے، لیکن طب کا معراج جس سے آگے کسی جو ہے نا وہ کمال کا تصور نہیں کیا جا سکتا، وہ یہ کہ پھر مردہ کو زندہ کرے کوئی طبیب۔ حضرت عیسیٰ کو یہ طب کے میدان میں وہ کمال دے کے بھیجا جس سے بڑھ کے اور کمال کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ اور ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبی بنا کے بھیجا گیا، اللہم صلی اللہ علیہ محمد، اس وقت لوگوں کا جو مشغلہ تھا
وہ شعر و شاعری اچھے خطبے دینا، بڑی نوٹ کرنے والی بات ہے۔ مدارس میں ایک کتاب پڑھائی جاتی ہے، اس کا نام معلقات سبعہ، معلقات سبعہ، یہ عربی تعبیر ہے، عربی نام ہے۔ سبع معلقہ اردو میں عام طور پر دینی مدارس میں طلباء کو عربی سکھانے کے لیے یہ کتاب پڑھائی جاتی ہے۔ میں نے خود جامعہ منتظر میں اس کو پڑھا ہے، خوشاب میں کربلا دارالعلوم جعفریہ میں خود یہ کتاب میں نے نجف سے واپس آ کے وہ پڑھائی ہے۔ اس کا پہلا مصرع بھی تک مجھے یاد ہے، قفا نبکی من ذکر حبیب المنزلی، معلقات سبعہ، یہ 7 وہ پائے کے جو ہے نا وہ قصیدے تھے۔ جنون کی حد تک شعر و شاعری سے دلچسپی تھی نا عربوں کو، یہ 7 قصیدے لکھ کے چیلنج کے طور پر خانہ کعبہ کے اوپر انہوں نے آویزان کر دیا۔ اچھا کوئی مائی کا لال جو ہے نا وہ اس طرح کا وہ کلام بنا کے دکھا دے۔ ایک عرصے تک یہ 7 کو کہتے ہیں معلقہ، یعنی جن کو آویزان کیا گیا ہو، جس کو لٹکا دیا گیا ہو، ایک عرصے تک آویزان رہے، لوگ جا کے ان کو پڑھتے تھے، لیکن کسی میں ہمت نہیں تھی کہ ان 7 قصیدوں کے مقابلے میں کوئی ان سے بہتر قصیدہ پیش آتا۔ اس وقت تک یہ 7 قصیدے چیلنج کے طور پر وہاں آویزان رہے، جب تک قرآن کا سب سے چھوٹا سورہ کوثر نازل نہ ہوا۔ کتنے جملے ہیں اس کے؟ انا، بتحقیق ہم نے، آتینا کا، آپ کو دیا، کیا دیا؟ کوثر دیا، فصلی لربک، آپ اپنے رب کی خوشنودی کے لیے نماز پڑھیں، وانحر، اور قربانی دیں۔ ایک عام عربی دان جو چند سال کسی عرب ملک میں، عراق میں، سعودیہ میں، کویت میں رہ کے آیا ہے، یا ادھر عربی میں آپ کے جو ہے نا یہ لمس میں عربی کا کورس کرایا جاتا ہے نا، بڑا ایک کرنل صاحب تھے، ان کا نام نہیں لیتا، ہمارے ساتھ حج کیا انہوں نے، فر عربی بولتے تھے، عربی مناسک حج جو ہے نا اس کو پڑھتے تھے۔ میں نے ان سے کہا کرنل صفدر کاظمی تھے، کوئی حرج نہیں ہے، کون سے میں کوئی غیبت کر رہا ہوں ان کی۔ میں نے کہا کرنل صاحب بھائی آپ نے کہاں سے سیکھی؟ کہا میں نے اس سے پوچھی، عربی بھی سیکھی اور فارسی بھی سیکھی، یہ جو ہمارے جو لمس یونیورسٹی ہے، جو آدمی مثلا وہ 1 سال یا 6 مہینہ کا کورس لمس کرتا ہے، وہ بھی سوچے گا کہ اس میں کیا کوئی ایسا کمال ہے بھائی، ایسے 4 جملے تو میں بھی بنا سکتا ہوں۔ انا آتیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کوثر دیا، فصلی لربک، آپ اپنے رب کی خوشنودی کے لیے نماز پڑھیں، اور وانحر، نحر، اونٹ کے علاوہ باقی حیوانات کو حلال کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ گلا کاٹا جاتا ہے، وہ کیا سانس کی نالی، خوراک کی نالی، اور 2 بڑی رگیں جو سائڈوں پہ ہوتی ہیں ان کو کاٹا جاتا ہے۔ عربی میں اوداج اربعہ کہتے ہیں، فارسی میں 4 رگ کہتے ہیں، 4 رگیں، ان کا نام بھی رگ رکھا گیا ہے، حالانکہ یہ سانس کی نالی یا خوراک کی نالی رگ نہیں ہے، لیکن بہرحال اوداج اربعہ کہا جاتا ہے۔ یہ گائے بھینس ہوں یا آپ کے کیا کہتے ہیں پرندے ہوں، مرغی ہو، ان کے لیے ذبح کہتے ہیں۔ اونٹ کو حلال کرنے کا الگ طریقہ ہے، اس کے یہاں ایک ایسی سوراخ سا ہوتی ہے لشبی جگہ، اس کو کھڑا کر کے وہ اس میں جو ہے نا وہ خنجر گھونپا جاتا ہے، بس اس کو کھڑا کر کے، اور خون جو ہے وہ اس کا ایک فوارہ نکلتا ہے۔ سورہ حج کی آیت نمبر 36 میں ہے، اس جگہ تم وار کرو، خون جو ہے وہ ابلتا رہے، وہ جب اپنے پہلو پر گر جائے پھر تم اس کا گوشت کھا سکتے ہو۔ اونٹ کو حلال کرنے کو نحر کہتے ہیں، اس کے علاوہ باقی جو حلال گوشت جانور ہیں ان کو حلال کرنے کو ذبح کہتے ہیں۔ اچھا، مچھلی کو کس طرح حلال کرتے ہیں؟ اس کو زندہ باہر نکالا جاتا ہے، بس اگر ایک بکری ہے یا گائے اور اس کے پیٹ میں بچہ ہے، آپ نے اس کی ماں کو ذبح کیا ہے اور اس کے پیٹ سے وہ مردہ بچہ نکل آئے، اس کو ذبح کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حدیث ہے زکوٰۃ الجنین زکوٰۃ امہا، ماں کے مادہ کی پیٹ میں
جو بچہ ہے اس کو حلال کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یعنی اس کی ماں کو حلال کرو اور پھر اس بچے کو جو مر گیا ہے باہر لا کر اس کو ذبح کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ بھی جھونگا کے طور پر جو ہے نا میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ زکوٰۃ الجنین مشرق، زکوٰۃ یعنی اس کو حلال کرنے کو کہتے ہیں، اونٹ کے ذبح کرنے کا طریقہ الگ ہے۔ اچھا جی، فإن شانئک ھو الابتر۔ اچھا ایسا نہیں ہے کہ لوگوں نے کوشش نہ کی ہو، سورہ کوثر کے مقابلے میں سورہ بنانے کی کوشش کی ہے لوگوں نے۔ آیت اللہ خوئی مرحوم نے جو مقدمہ تفسیر لکھا ہے البیان، تفسیر لکھنے لگے تھے، ہماری بدقسمتی کچھ لوگوں نے ان کو مشورہ دیا وہ آپ فقہ کے میدان میں کام کریں، تفسیر لکھنے والے بہت ہیں، انہوں نے یہ تفسیر لکھنا کا ارادہ ترک کر دیا، صرف مقدمہ لکھا، قرآن کو کس نے جمع کیا، قرآن میں تحریف ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے وغیرہ وغیرہ دیا، اور اس کے بعد صرف سورہ فاتحہ والضالین تک اس کی تفسیر لکھی تھی، پھر انہوں نے اس کو ترک کر دیا۔ میں نے جب اس کا ترجمہ کیا اور جب وہ اس کا پہلا ایڈیشن چھپ کے سامنے آیا، بہت سارے مومنین کے خطوط آئے کہ باقی جلدیں کب آ رہی ہیں، چونکہ تفسیر البیان لکھا ہوا ہے، ہم نے کہا بدقسمتی سے یہی کچھ تھا جس کا ہم نے ترجمہ کر دیا ہے، مزید انہوں نے تفسیر نہیں لکھی۔ اچھا لوگوں نے باقاعدہ اپنی طرف سے سورہ کوثر بنایا ہے، سورہ الحمد جیسا سورہ بنانے کی کوشش کی ہے، پھر آیت اللہ خوئی مرحوم نے یہ بتایا ہے کہ یہ اس سورہ کوثر ایک عام عربی دان سمجھتا، ہم اس کی پیچیدگیوں کو نہیں سمجھتے، لیکن جو فصاحت اور بلاغت کے رموز اور اس کی گہرائیوں کو سمجھتے ہیں وہ بتا سکتے ہیں کہ سورہ کوثر میں کیا ایسا کمال ہے۔ جیسے ہی معلقات سبعہ آویزان کرنے والوں نے اس کو پڑھا، ان کو خود شرمندگی محسوس ہوئی اور اپنے ہاتھ سے ان قصیدوں کو جا کے کھانے کعبہ سے اتارا۔ مرحوم مجلسی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو 4444 معجزات سے لیس کر کے جو ہے نا وہ بھیج 4444 بعض معجزات کا تعلق آپ کے اعضائے بدن سے تھا، چشمے ابلتے تھے آپ کی چشمہ یعنی انگلیوں سے، بعض کا تعلق جو ہے نا ہواؤں پرندوں سے، بعض کا تعلق درندوں سے، بعض کا سمندروں سے۔ بہار الانوار کی میرے خیال میں جلد نمبر 15 16 17 یہ جلدیں ان حضرت کے معجزات کے بارے میں، آپ کے حالات زندگی کے بارے میں ہیں۔ اچھا بات یہاں تک پہنچی ہے تو پھر رسول خدا کا ایک اہم معجزہ کی طرف بھی اشارہ کیا جائے تاکہ ہم سب کا ایمان تازہ ہو۔ جی یقول الذین کفروا لست مرسلا، میرے حبیب یہ کفار آپ کی رسالت کا انکار کرتے ہیں، کافر کہتے ہیں آپ اللہ تعالیٰ کے رسول نہیں ہیں۔ لست مرسلا، قل یہ جو آپ کی رسالت کا انکار کرتے ہیں نا انہیں کہو کہ میری رسالت کی گواہی کے لیے 2 ہستیاں کافی ہیں، 2 ہستیاں کافی ہیں۔ ایک اللہ، اللہ سے مراد اللہ نہیں ہے، اللہ سے مراد اللہ کی کتاب ہے، اللہ کی کتاب قرآن معجزہ ہے۔ قرآن کے علاوہ باقی جتنے بھی معجزات تھے وہ وقتی تھے، ان معجزات سے اس زمانے کے لوگ متاثر ہوئے، جیسے چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے، لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، درخت کے 2 ٹکڑے ہوئے، نہج البلاغہ میں امیر المومنین نے بہت انتہائی فصاحت اور بلاغت کے ساتھ وہ اس منظر کو پیش کیا ہے کہ کس طرح مشرکین یا منکرین رسالت کی فرمائش کو پورا کرتے ہوئے ان حضرت نے درخت کو حکم دیا، کہا کہ اگر آپ نبی ہیں اس درخت سے کہیں کہ وہ اکھڑ کے آپ کے پاس چلا آئے۔ فرماتے میں رسول خدا کے بغل میں بیٹھا ہوا تھا، جیسے ہی آپ نے حکم دیا وہ آواز آئی،
یعنی ایک درخت کو جڑوں سمیت اگر کوئی آپ پتہ نہیں کوئی اس کے ذریعے کسی کرین کے ذریعے یا اس کے ذریعے یا پتہ نہیں کسی گاڑی کے ذریعے اگر کاٹتے ہیں، آوازیں آنے لگی اور وہ درخت اٹھ کے میرے سامنے اور رسول خدا کے سامنے کھڑا ہو گیا، اس کی شاخیں میرے اوپر اور رسول خدا پر سایہ کر رہی تھی۔ یہ نہج البلاغہ پڑھیں۔ اچھا ایسے ڈھیٹ تھے، کہا اتنا اگر آپ کا یہ تابع فرمان ہے، اسے کہیں آدھا اسی طرح آپ کے پاس کھڑا رہے، آدھا جڑوں سمیت اسی طرح جا کے نصب ہو جس طرح پہلے نصب تھا۔ اس حکم کی بھی تعبیر کی درخت کی، اس کے باوجود کچھ لوگوں نے کہا کہ جو ہے نا یہ بنی ہاشم کا جادو چل گیا ہے۔ چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، چاند کے 2 ٹکڑے۔ لوگوں نے کہا کہ یہ جادو ہے، آپ اس کو نوٹ کرو، ہاں اس تاریخ کو نوٹ کرو۔ کچھ ہمارے لوگ سفر پر گئے ہوئے ہیں دوسرے یعنی حجاز مقدس کے شہروں میں یا ممالک میں، واپس آئیں تو ان سے پوچھیں گے کہ بھئی جس شہر میں گئے ہوئے تھے فلاں تاریخ کو وہاں بھی چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے تھے، اگر انہوں نے کہا کہ ادھر بھی ہوئے تھے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی جادو وادو نہیں ہے، واقعاً جو ہے نا یہ معجزہ ہے۔ اچھا وہ مسافروں کی واپسی، انہوں نے پوچھا کہ ہاں فلاں شہر اور ملک میں بھی چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ پھر بھی کہا کہ لگتا ہے بنی ہاشم کا جادو جو ہے نا مکہ سے باہر بھی چلا گیا ہے۔ کہتے ہیں ان دنوں میں نا خاتون جنت کا پاک اور پاکیزہ وجود مبارک اپنے مادر گرامی کی شکم پاک میں تھا۔ جناب خدیجہ الکبریٰ نے افسوس کا اظہار کیا کہ اتنے بڑے معجزے کو دیکھ کر بھی یہ متاثر نہیں ہوتے اور اس کو بھی جادو قرار دے رہے ہیں۔ تو آواز آئی خاتون جنت کی، یہ بہت ساری روایات میں ہے کہ اپنی مادر گرامی کے ساتھ ہم کلام ہوتی تھی، تنہائی میں اپنے مادر گرامی کے لیے مونس اور غمخوار ثابت ہوتی تھی۔ ایسا ہوتا تھا بعض اوقات کہ تو آواز آئی اپنے مادر گرامی کے لیے، لا تخافی ولا تحزنی یا اماں، اب گھبرائیں نہیں، فکر مند بھی نہ ہو، ان اللہ مع ابی، اللہ کی نصرت اور تائید میرے بابا کو حاصل ہے۔ معجزات ایک اللہ کی کتاب ہے جو ابدی ہے، وہ تمام معجزات سنگ رزوم کا ہاتھوں پر تسبیح پڑھنا، بھیڑیا کی باتیں کرنا وغیرہ وغیرہ، جس سواری پر سوار ہوتے تھے وہ پھر بوڑھی نہیں ہوتی تھی، جو لباس زیب تن فرماتے تھے کسی بڑے لمبے آدمی کا ہو یا چھوٹے آدمی کا ہے وہ آپ کے بدن پر فٹ آتا تھا۔ 4444 معجزات۔ اور ومن عنده علم الکتاب، دوسرا وہ جس کے پاس کتاب خدا کا علم ہے۔ دوسرے الفاظ میں آپ کی رسالت کی گواہی کے لیے قرآن اور معلم قرآن، بس یہی 2 چیزیں آپ کی رسالت کی گواہی کے لیے کافی ہے۔ آلوسی نے بڑی اچھی باتیں بھی کی ہیں، اور کہیں کہیں وہ جو ہے نا پٹڑی سے اتر بھی جاتا ہے۔ وہ شیخ صاحب نے اپنی کتاب تفسیر میں یا حاشیے پر جو مختصر تفسیر ہے، یا الکوثر میں یا البلاغ میں، وہ یا البلاغ کے حاشیے پر یا الکوثر کی بالکل متن میں لکھا ہے کہ ہمارے تمام مفسرین کا اتفاق ہے من عنده علم الکتاب سے مراد امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ اس کے بعد پھر آلوسی یہ سید بھی تھا، اس کا نام تھا سید محمود آلوسی۔ اس کی تفسیر ہے روح المعانی۔ روح المعانی میں لکھا ہوا ہے، 2 روایتیں نقل کرتے ہیں آلوسی، ایک جناب محمد بن حنفیہ سے اور ایک جناب امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ یہ دونوں بزرگ فرماتے ہیں من عنده علم الکتاب سے مراد حضرت علی ہیں، من عنده علم الکتاب سے مراد حضرت علی ہیں۔ اس کے بعد وہ اپنا انتہائی افسوسناک
جو ہے نا وہ تبصرہ کرتے ہیں، یعنی ان دو بزرگوں کے قول کو نقل کرنے کے بعد کہ من عنده علم الکتاب سے مراد جس کے پاس کتاب خدا قرآن مجید کا مکمل علم ہے، ان کے نزدیک علی ہیں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں لعمری، مجھے اپنی زندگی کی قسم کہ علی کے پاس علم کتاب ہے۔ قرآن کے بائی بسم اللہ سے لے کر والناس کے سین تک قرآنی آیات میں اللہ تعالیٰ کا جو مطلب ہے، خدا جو فرمانا چاہتا ہے، علی اس کو سمجھتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن اس آیے کریمہ میں من عنده علم المراد سے مراد علی نہیں ہے، کوئی اور ہے۔ وہ کہتے ہیں نا جس کو ڈنڈی مار گیا، کون ہے بھائی پھر؟ خدا تو نہیں ہو سکتا، اس کا نام آ گیا ہے قل کفا باللہ، اللہ کافی ہے۔ رسول بھی نہیں ہو سکتا، وہ تو مدعی رسالت ہے۔ جو آدمی مدعی ہوتا ہے وہ پھر گواہ نہیں بن سکتا، مدعی اور ہوتا ہے، مدعی کی طرف سے گواہ اور نہیں ہوتا۔ خدا نہیں ہو سکتا، اس کا نام آ چکا ہے، رسول بھی نہیں ہو سکتا، اس لیے وہ مدعی رسالت ہے۔ آپ کے بقور اگر علی نہیں ہے، پھر ہمیں امت میں رسول کے بعد کوئی ایسا فرد دکھاؤ کہ جس کا علم علی سے زیادہ ہو۔ کوئی مائی کا لال علی سے زیادہ عالم رسول کے بعد نہیں دکھا سکتا۔ یہ تو ہماری مشکل کو ام المومنین نے حل کر دیا ہے۔ آپ نے فرمایا ہے کان علی اعلم الناس بعد رسول اللہ، رسول کی خدا کے بعد سب سے زیادہ علم علی کے پاس تھا۔ کان علی اعلم الناس بعد رسول اللہ۔ اچھا، مجھے اب وہ جو ہے نا وہ خطبہ کی زبان میں یہ عرض کرنے دیں، یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو 4444 معجزات دے کے بھیجا ہے، ان میں سے 4442 معجزات ایک طرف، قرآن اور علی ایک طرف، کسی اور کے بارے میں نہیں فرمایا، بس یہی کافی ہے۔ کہا کہ اور معجزات ہو یا نہ ہو، اگر یہ دو معجزے بھی ہونا، ایک قرآن اور علی، یہ ان دونوں کی گواہی میرے حبیب کی رسالت کو ثابت کرنے کے لیے کافی ہے۔ درود بھیجیے محمد وآل محمد پر، اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد۔ اچھا جی، معجزہ کا مقصد اس مدعی نبوت یا مدعی رسالت اور ہمارے عقیدے کے مطابق مدعی امامت کا خدا سے ربط اور تعلق کو ثابت کرنا ہے، بس معجزہ کا کام یہ ہوتا ہے۔ اس کی جو الہی منصب ہے اس کو ثابت کرنا ہے، اس کی صداقت کو ثابت کرنا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ باقی دنیا کے جو دوسرے کام ہیں، نظام قائم کرنا ہے، حکومت قائم کرنا ہے، وہ حملہ آور کے حملے کو روکنا ہے، یہ پھر معجزہ کے ذریعے 2 رکعت نماز پڑھ کے اور وہ دشمن کے خلق کو بددعا کر کے اس کو ہلاک کرنے کا نہ نبی کو حکم ہے، اجازت ہے، نہ رسول کو، نہ امام کو۔ ورنہ اگر وہ نواسۂ پیغمبر کربلا میں 2 رکعت نماز پڑھ کے ایک بددعا کرتے لشکر عمر ساتھ کے لیے، وہ سارا کا سارا ہزاروں کا لشکر وہاں ڈھیر ہو جاتا۔ لیکن نہیں، وہ صرف اپنی صداقت کو ثابت کرنے کے لیے معجزہ کا سہارا لینے کا حکم ہے، نظام قائم کرنے کے لیے، حکومت قائم کرنے کے لیے وہ معجزہ کا سہارا لینے کی اجازت نہیں ہے۔ وہ کام لینا ہے لوگوں سے، لوگ اس کا ساتھ دیں گے یہ الہی مقصد پورا ہو سکے گا، لوگ اس کا ساتھ نہیں دیں گے یہ الہی مقصد پورا نہیں ہو سکے گا۔ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی الہی نمائندہ، چاہے وہ نبی ہو یا رسول ہو، وہ عوام کی حمایت سے بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ معجزہ کے ذریعے مخالفین کا خاتمہ کر کے وہ الہی مقصد کو حاصل کرنے کی ان کو اجازت نہیں ہے۔ افرادی قوت اس کے پاس ہے تو افرادی قوت لے کے میدان میں آئے، الہی مقصد کو حاصل کریں۔ افرادی قوت نہیں ہے، پھر وہ خدا کی بارگاہ میں جواب دہ نہیں ہے۔ یہی حکم رسول کے لیے ہے، یہی رسول نبی کے لیے ہے، یہی حکم
ائمہ معصومین علیہ السلام کے لیے ہے۔ یہی وجہ ہے کتنا پیارا نام رکھا ہے رہبر معظم آیت اللہ العظمیٰ آغائے خامنائی حفظہ اللہ نے 250 سالہ انسان کتاب لکھی ہے، کتاب کا نام رکھا ہے 250 سالہ انسان۔ عام آدمی میں سمجھتا ہے کہ شاید کسی ایسے انسان کے حالات زندگی لکھے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے 250 سال دیے ہوں، نہیں، ان کا مطلب یہ ہے کہ یہ رسول خدا کی رحلت سے لے کر امام زمان تک یہ 250 سال بنتے ہیں۔ اس میں 12 امام اور نمائندہ الہی آئے اور ہر امام کا موقف یا ان کا رویہ برتاؤ وقت کے حکمرانوں کے ساتھ مختلف رہا ہے۔ مختلف امام نہیں بلکہ ایک امام کسی کے ساتھ اس کا رویہ کچھ اور ہوتا ہے، کسی کے ساتھ اور ہوتا ہے، کسی کے ساتھ اور ہوتا ہے۔ یعنی رہبر معظم کا مقصد یہ ہے کہ ان 12 اماموں کو نا آپ ایک انسان تصور کریں، ایک انسان فرض کریں۔ جی یہی علی ہوتا اور 11 امام نہ ہوتے اور ان ظالم حکمرانوں سے آپ کا واسطہ پڑتا تو پھر آپ اپنے دور کے حکمرانوں کے ساتھ وہی رویہ اختیار کرتے جو آپ نے کیا۔ اسی طرح امام حسن، اسی طرح امام حسین، اسی طرح امام زین العابدین، اسی طرح آج اگر امام زمانے 250 سالہ انسان یہ اگر لوگ ساتھ دیں تو وہ قیام کے پابند ہیں۔ اس لیے امیر المومنین نے نہج البلاغہ میں اسی تیسرے خطبے میں یعنی ایک الہی مقصد کو بھی بیان کیا ہے، نبی کی ذمہ داری کیا ہے، نمائندہ الہی کی ذمہ داری کیا ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا ہے کہ یہ ذمہ داری کس وقت اس کو اوپر عائد ہوتی ہے۔ فرمایا لولا حضور الحاضر وقیام الحجت بوجود الناصر وما اخذ اللہ علی العلماء اللہ یقار علی قرۃ ظالم وصغب مظلوم لألقیت حبلها علی غاربها واسقیت آخرها بکأس اولها۔ ایک بہت بڑی حقیقت کو بیان کر گئے امیر المومنین۔ آن حضرت کے زندگی میں یعنی بدر ہو، حنین ہو، خیبر ہو، خندق ہو، جس جنگ میں گئے علمدار امیر المومنین تھے۔ تبوک میں نہیں گئے، باقی جس جنگ میں بھی گئے علم علی کے پاس ہوتا تھا۔ جی ابھی ہم آپ کے وہ جنگی ان کو ہم بیان نہیں کرتے ہیں۔ اچھا جی، اس کے بعد پھر رسول خدا کی رحلت کے بعد 25 سال تک رسول خدا کے بعد جو حادثات پیش آئے، آپ نے خطبہ میں کہا ہے، خطبہ شیخ شقیہ میں، کہ خلافت جو ہے وہ اس طرح سنبھالی گئی، جنہوں نے خلافت کی باغڈور کو سنبھالا اس کے لیے ابھی ان کی تعبیر ہے خلافت کا لباس پہنا، خلافت کا لباس پہنا، اور جس نے بھی خلافت کے لباس کو پہنا ہے اس کو پتہ ہے کہ علی کا کیا مقام ہے، علی کی حقیقت کیا ہے، علی کے پاس کتنا علم ہے۔ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جو ان نمائندہ الہی ہوتا ہے نا، اس کی پہلی شرط یہ ہے کہ وہ اپنے زمانے کے تمام انسانوں سے اس کا علم زیادہ ہو۔ پتہ نہیں یہ روایت ادھر آپ کو سنائی ہے اسی خمسہ کے دوران سلمان فارسی والی سنائی یا نہیں سنائی ہے؟ جی ہاں، عالم الناس رسول خدا سلمان سے پوچھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ کے بعد یوشع بن نون کو کیوں نبی بنایا گیا؟ سلمان نے جواب میں کہا لأنه كان عالمهم، اس لیے حضرت موسیٰ کے بعد تمام آپ کے حواری اصحاب سب لوگوں میں سب سے زیادہ علم وہ یوشع بن نون کے پاس تھا۔ فرمایا کہ اگر کسی بھی نبی کا نمائندہ کہیں یا اس کے جانشین کہیں، خلیفہ کہیں، وہ اس نبی کے بعد سب سے زیادہ علم رکھنے والا بنتا ہے۔ فا وصی، میرا وصی، وخیر من ترکت بعدی، اور جو میرے بعد سب سے افضل بھی ہے، الذی یقضی دینی، جو میرے قرض بھی ادا کرے گا، امانتوں کو بھی مالکان تک پہنچائے گا، وہ علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔
فرماتے ہیں کہ وَإِنَّهُ لَيَعْلَمُ، اس کو معلوم ہے أَنَّ مَحَلِّ مِنْهَا محل، یعنی جو فضائل علی نے اپنے لیے بیان کیے ہیں نا، کوئی دوسرا اس طرح بیان کر ہی نہیں سکتا۔ فارسی کا ایک جملہ ہے منانم کی مندانم، ہاں مجھے پتہ ہے کہ میں کون ہوں۔ وَإِنَّهُ لَيَعْلَمُ أَنَّ مَحَلِّ مِنْهَا مَحَلُّ الْخُطْبِ مِنَ الرَّحَا، ان کو پتہ ہے کہ خلافت کے لیے میں اتنا ضروری ہوں کہ جتنا وہ چکی کے لیے اس کلی جو ہے نا وہ اتنی ضروری ہوتی ہے۔ ادھر تو وہ پانی والی چکی نہیں ہے، یہاں تو وہ مشینیں ہیں، اس کے ذریعہ وہ آٹا جو ہے وہ پیسا جاتا ہے۔ وہ ہم نے دیکھی ہے، وہ دو پارٹ ہوتے ہیں اس کے، ہاں ایک پارٹ اوپر ہوتا ہے، ایک پارٹ نیچے ہوتا ہے، اور اس کے درمیان میں ایک کلی ہوتی ہے، وہ اس کا ایک سرا اوپر والے پارٹ میں ہوتا ہے، اوپر سوراخ کیا جاتا ہے، اور اس کا ایک سرا دوسرا۔ وہ کلی جتنی مضبوط ہو اتنا ہی جو ہے نا وہ چکی بھی مرکوز ہے، مضبوط ہے، وہ اپنے مرکز اور محور کے اندر رہتا ہے، باہر نہیں نکلتا۔ کہا کہ جس طرح چکی کے لیے وہ کلی ضروری ہے، اسی طرح یہ خلافت کے لیے ہاں میری ضرورت ہے۔ ينحدر مني السیل لا يرقى الی الطیر، ہاں مجھ سے علم اور حکمت کے سیلاب بہتے ہیں، سیلاب لا يرقى الی الطیر، اس کا مطلب ہے میری حقیقت تک کسی عام انسان کی رسائی تک نہیں ہو سکتی ہے۔ تم نہیں سمجھ سکتے ہو کہ میرا مقام کیا ہے، میرے مقام تک کوئی کسی کی جو ہے نا وہ فکر کا پرندہ جو ہے پرواز کر کے وہاں تک نہیں پہنچ سکتا۔ اچھا جی، اس حالت کو میں نے دیکھا اور دیکھ کے فَتَفِقْتُ أَرْتَعِي بَيْنَ أَنْ أَصُولَ بِيَدٍ جَزَّا، اس حالت میں نے سوچا کہ میں کیا کروں، ان کٹے ہوئے ہاتھوں سے حملہ کروں اور اصبر علی تخیۃ عمیاء، اس سے صبر کروں یا صبر کروں ایسی یعنی تاریکی میں کہ جس میں ایک بچہ بوڑھا ہو سکتا ہے، اور بوڑھا جو ہے نا وہ اللہ کے پیارا ہو سکتا ہے۔ فصبرت فطویت عنہا کشہا، میں نے پہلو تہی اختیار کی، فصبرت میں نے صبر کیا، مگر میری کیفیت یہ تھی وفی الحلق شجا، وہ اتنا صبر آزما تھا میرے لیے، ایسا لگتا تھا جیسے کہ میری حلق میں کوئی ہڈی پھنسی ہوئی ہے، وفی العین وہ قضا، اور آنکھ میں کوئی تینکا جو ہے نا وہ پھنسا ہوا ہے۔ اس طریقے سے میں نے جو ہے نا وہ صبر کیا۔ اور جب آپ کو ظاہری خلافت ملی، ساسا بن سوحان نے وہ ایک قصیدہ پڑھا، البتہ نثر کی صورت میں، کہا کہ آپ کو ظاہر خلافت جب ملی، کہا کہ لَقَدْ زَيَّنْتَ رَفَعْتَ الْخَلَافَةَ وَمَا رَفَعَتْكَ، یا امیر المومنین، آپ نے ظاہری خلافت کو سنبھال کے خلافت کو بلند مقام عطا فرمایا ہے، وَمَا رَفَعَتْكَ، خلافت نے آپ کی کوئی شان جو ہے نا وہ بلند نہیں کی، وَزَيَّنْتَ الْخَلَافَةَ وَمَا زَانَتْ، آپ نے خلافت کو زینت بخشی ہے، خلافت نے آپ کو کوئی زینت نہیں بخشی۔ وَهِيَ إِلَيْكَ أَحْوَجُ مِنْكَ إِلَيْهَا، جتنی خلافت آپ کی محتاج ہے اتنی آپ خلافت کے محتاج نہیں ہیں۔ پروگرام نہیں ہوتا یعنی کچھ باتوں کو شامل کریں، لیکن مجبوری ہوتی ہے۔ آج مجھے نہیں معلوم، وہ مجھے دکھایا ایک بندے نے، ہمارے ایک ساتھی نے، کہ بھائی پتہ نہیں کس اسی پاکستان میں اردو زبان میں بول رہا ہے اور امیر المومنین کو خلیفہ راشد کہنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کہتے جس کے 5 آدمیوں نے جو ہے نا ٹوٹل بیعت کی ہے، وہ خلیفہ راشد کیسا بن سکتا ہے؟ آپ اندازہ لگائیں، یہاں تک جرأت بڑھ گئی ہے، اس کے خلاف اگر غیرت ہو
تو کوئی FIR کٹوائے، اور تھانے میں بھی اگر کوئی باغیرت یعنی پولیس آفیسر ہے اس کے خلاف FIR کاٹے۔ امیر المومنین کے بارے میں کہنا کہ یہ خلیفہ راشد نہیں ہے، یہ اگر علی کی توہین نہیں ہے تو پھر کوئی اور بات توہین نہیں ہو سکتی ہے۔ اسی طرح یزید کو رحمت اللہ علیہ کہنا یہ سید الشہداء کی بدترین توہین ہے نواز پیغمبر کی، کہ یزید جیسے شرابی کو، کبابی کو، جی خون ناحق بہانے والے کے لیے رحمت اللہ یا علیہ السلام کا لفظ استعمال کریں۔ یا وہ یہ نہیں سمجھتا کہ یہ ادھر وہ کوئی جمہوریت نہیں ہے کہ جس کے ووٹر زیادہ ہوں وہ MNA بن سکے، وزیر بنے یا حکمران بن سکے۔ یہ بابا یہ ایک الہی منصب ہے میرا عقیدے کے مطابق، اور یہ الہی منصب خدا دیتا ہے، رسول اس کا اعلان کرتا ہے۔ ایک بندہ بھی بیعت نہ کرے، علی کی خداداد خلافت اور ولایت پر کوئی حرف نہیں آتا، ایک بندہ بھی نہ کرے۔ جبکہ بہت سارے صحابہ کرام، جن 4 صحابہ کے بارے میں ہمارے اہل سنت کی کتابیں کہتی ہیں کہ جنت ان کے مشتاق ہے، سلمان فارسی، ابو ذر غفاری، عمار یاسر اور مقداد بن اسود، لکھا ہوا ہے کہ یہ جنت ان کی مشتاق۔ یہ جنت کے مشتاق نہیں ہے، جنت ان کے مشتاق ہے۔ یہ وہ خوش قسمت ہے کہ جنہوں نے رسول خدا کے بعد علی کے علاوہ کسی کی بیعت نہیں کی۔ آپ کے بعد آپ کے اولاد طاہرین، وہ ولید کی دربار میں امام حسین نے فرمایا تھا، اپنا تعارف کرایا تھا، اپنا تعارف، نحن اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ، ہم اہل بیت نبوت ہیں، رسالت کے ہم کان ہیں۔ عجیب منزلت کی طرف اشارہ کیا۔ وہ مختلف الملائکہ، کوئی دنیا میں ایسا آپ گھرانہ نہیں دکھا سکتے، وہ مختلف الملائکہ، مختلف روٹین کے آنے جانے کی جگہ کو کہتے ہیں۔ اس مسجد کے جو ہمسایہ ہیں نا، 3 ٹائم نماز کے لیے آتے ہیں، یہ مسجد ان کے لیے مختلف ہے۔ مختلف الملائکہ، ہمارے گھر فرشتوں کا آنا جانا ہے، مختلف الملائکہ۔ اور وہذا یزید، اور یہ میں تمہیں بتاؤں کہ جس کی بیعت کا مجھ سے مطالبہ کر لیں، وہذا یزید، یہ شارب الخمر ہے، یہ شراب خور ہے، قاتل النفس المحترمہ، یہ خون ناحق بہانے والا ہے، المعلن بالفسق، کھلا فسق فجور کا مرتکب ہونے والا بندہ ہے۔ اور وَمِثْلِي لَا يُبَايِعُ مِثْلَا، اس خاندان کا فرد جس کے گھر میں اللہ کی فرشتے نازل ہوتے ہیں، رسالت کا کان ہے، اس جیسے فاسق، فاجر اور شرابی کی بیعت نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد یہ جملہ فرمایا تھا، نُصْبِحُ وَتُصْبِحُونَ، تم بھی صبح کرو ہم بھی صبح کرتے، وَنَنْظُرُ، پھر سوچیں گے أَيُّنَا أَحَقُّ بِالْخَلَافَةِ وَالْبَيْعَةِ، تمہیں ہماری بیعت کرنی چاہیے یا ہم کو تمہاری بیعت کرنی چاہیے۔ أَيُّنَا أَحَقُّ بِالْخَلَافَةِ، پتہ نہیں یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ جو یزید کے جو مظالم ہیں یا اہل بیت کی توہین کے جو مناظر ہیں وہ صرف ہمارے کتابوں میں لکھا ہوا ہے، نہیں اہل سنت کی کتابوں میں لکھا ہوا۔ اہل سنت کی کتابوں میں لکھا ہوا کہ وہ تشت کے اوپر، مجھے نہیں معلوم، جب امام زین العابدین سے پوچھا جاتا ہے مدینے سے لے کر واپس مدینے تک بڑے دل خراش اور روح فرسا منظر آپ نے دیکھے، سب سے بڑی مصیبت آپ نے کہاں دیکھی؟ وہ کربلا کے بارے میں بھی فرمایا تھا۔ جب کسی نے کہا تھا کب تک روئیں گے، تو آپ نے فرمایا تھا دیکھو قرآن پڑھو، حضرت یعقوب کے بارے میں ہے کہ اللہ نے ان کو 12 فرزند دیے تھے، ایک فرزند بچھڑ گیا تھا یوسف، اور باپ کو پتا تھا دنیا میں میرا بیٹا زندہ ہے، مگر بیٹے کا فراق کا صدمہ برداشت نہ کر سکا۔ قرآن کہتا ہے آنکھیں سفید ہو گئی، پھر کہتے ہیں تمہیں پتا ہے میں نے کیا دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے؟ رأیت جماعت اہل بیتی یذبحون حولی، میرے آس پاس اور مجھے دکھا دکھا کے میرے اہل بیت کو، میرے بابا کو ذبح کیا گیا، اور تم مجھ سے پوچھتے ہو کب تک روئیے گا؟ مگر عزادارو، یہ کوئی معمولی مصیبتیں نہیں تھی، سید سجاد نے اپنی آنکھوں سے دیکھا،
الوداع کے لیے جب امام آخری طرف تشریف لائے، فرمایا یہ کوئی معمولی منظر نہیں تھا ایک بیٹے کے لیے۔ آخری وداع کے لیے جب میرے بابا آئے اور میرے خیمے کا پردہ ہٹایا، میں نے دیکھا میرے بابا کا بدن سر سے لے کر پاؤں تک خون میں ڈوبا ہوا تھا۔ یہ سارے مناظر سید السجاد کو یاد تھے، لیکن جب موازنہ کے لیے کہا گیا سب سے زیادہ مصیبتیں کہاں پڑی، پھر وہ کربلا بھول گئے اور 3 دفعہ فرمایا تھا الشام، الشام۔ شام میں ایک مصیبت دیکھی ہے، ایک دل خراش منظر دیکھا۔ مجھے نہیں معلوم سب سے زیادہ اثر سجاد کے دل پر کس چیز کا ہوا ہوگا، کس چیز کا ہوا ہوگا۔ سہل ساعدی کہتے ہیں کہ میں وہاں گزر رہا تھا، میں نے دیکھا کہ ایک جگہ سے یہ قافلہ جا رہا تھا، ایک گھر کی چھت کے اوپر سے خواتین بیٹھی ہوئی تھی، ان میں ایک خمر خبیدہ بوڑھی عورت تھی۔ میرے سامنے اس نے پتھر پھینکا جو نواسے پیغمبر کے سر مبارک کو آگے لگا نیزے کے اوپر، اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ تازہ خون آپ کے سر مبارک سے یہ سارا سجاد کے سامنے ہو رہا ہے۔ اور کیا ہوا سجاد کے سامنے؟ سجاد کے سامنے اس بندے خدا نے فاطمہ بنت الحسین کے بارے میں یزید سے کہا کہ اس کو میری کنیزی میں دے دے۔ پھوپھی سے لپٹ گئی، کہا کہ پہلے یتیم ہو گئی تھی اور ابھی یہ مجھے اپنی کنیزی میں بھی لینا چاہتی ہیں۔ کافی تکرار ہوئی ہے، مجھے نہیں معلوم کس بات کا زیادہ اثر ہوا ہے۔ جناب ام کلثوم، یہ سجاد کے سامنے سارا ہو رہا ہے، جناب ام کلثوم شمر سے کہتی ہیں کہ یہ جن کے ہاتھ میں میرے وہ بھائی کا میرے کا سر مبارک ہے، اسے کہیں کہ ہم سے دور لے جائیں، اس لیے کہ لوگ سر کا تماشا دیکھنے آتے ہیں، ہم سر برہنہ ہیں، لوگوں کی نگاہیں ہم پر پڑتی ہیں، لہذا آپ انہیں کہیں کہ ہم سے اس کو دور رکھو، لیکن نہیں، ان کی فرمائش کو نظر انداز کیا جاتا ہے۔ ایسے جگہ سے لے جاؤ جہاں رش نہ ہو، خدا رحمت کرے۔ مولانا صفدر حسین فرمایا کرتے تھے جب امام کو اس قافلوں کو دربار یزید میں داخل کیا گیا، رش اتنا زیادہ تھا، دربار یزید میں علی کی بیٹی داخل ہو رہی تھی، رش اتنا تھا، کبھی علی کی بیٹی در کے اس دروازے سے لگتی تھی اس کا بدن، اور کبھی اس دروازے سے لگتی تھی۔ یہ سارے مناظر اپنی آنکھوں سے دیکھے، چھڑی کو آپ کے دندان مبارک پر لگتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اور ایک منزل وہ آئی جب بنی امیہ کا وہ خطیب منبر پہ جا کے بنی امیہ کی تعریف اور یزید کی تعریف اور امیر المومنین کی شان میں گستاخی سے جب فارغ ہوتا ہے، امام سجاد نے کہا اگر اجازت ہو میں بھی ان لکڑیوں کے اوپر بیٹھ کے چند باتیں کروں، اس میں تم خدا کی خوشنودی ہوگی اور رسول بھی راضی ہوگا۔ مشکل سے جب اجازت ملتی ہے سجاد کو، ہماری طرح وہ آزاد نہیں تھے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھی، گلے میں خاردار توق تھے، پاؤں میں بیڑیاں تھی، منبر پر جا کے وہ امیر المومنین کے فضائل بیان کیے اور مصائب کے 4 جملے دربار یزید میں پڑھے، 4 جملے۔ فرمایا انا ابن المقتول ظلما، میں اس باپ کا بیٹا ہوں جس کو بے جرم و بے خطا شہید کیا گیا۔ انا ابن العطشان حتی قضا، اس مظلوم باپ کا بیٹا ہوں جس کو فرات سے چند قدم کے فاصلے پر پیاسا مارا گیا۔ اس کے بعد ایک جملہ ہے عزادارو، میں نے جب تک یہ خود بخود نہیں پڑھا مصائب میں اس جملہ کو شامل نہیں کیا۔ انا ابن المذبوح من القفا، اس باپ کا بیٹا ہوں جس کو پس پشت سے ذبح کیا گیا، اور اس کا بیٹا ہوں جس کی شہادت کے بعد اس کے سر مبارک کو تن پاک سے جدا کیا گیا، اور اس باپ کا بیٹا ہوں جس کی شہادت کے بعد اسی کے اہل حرم کو کربلا سے لے کر کوفہ اور کوفہ سے لے کر شام کے بازاروں اور درباروں میں بے مخنہ و چادر پھرایا گیا۔ لا اضحک اللہ سن الدہر ان ضحکت وآل احمد المظلومون قد قہروا ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔